بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کی قربان درود محمد و آل محمد پر دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض۔ ساتھیو، ایران نے ایک بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے اور اسرائیل کے اوپر تاپڑ توڑ میزائلوں سے اتنے شدید حملے کیے ہیں کہ اسرائیل کے اندر تباہی مچی ہوئی۔ 3 اسرائیلی طیارے مار گرائے ہیں، F-35 امریکی ساختہ طیارے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ حملوں کے اندر اسرائیل پر ایران نے حملے کیے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت ساری فوجی تنصیبات کا نقصان ہوا ہے۔ 150 کے قریب ٹارگٹ پر ایران نے میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی ایئرپورٹس کو نقصان پہنچا ہے اور اسرائیل کے وزارت دفاع اور دفاعی سسٹم کو نقصان پہنچا ہے، اور ایک خبر ہے کہ ایک بہت اہم کمانڈر کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم ممالک، جتنے بھی عرب مسلم ممالک ہیں، وہ اسرائیل کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ انہوں نے بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے، جبکہ ایران اکیلا ڈٹا ہوا ہے اور وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور تمام اسرائیل کے جو پشت پناہ قوتیں ہیں ان کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ اس پہ گفتگو ہوگی کہ عربی ممالک کی بے غیرتی کیا ہے، اس پہ بھی آپ کو روشنی ڈالی جائے گی۔ ہماری گفتگو ایک موضوع یہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ تہران کے اندر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایک کیمپ پکڑا گیا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں اسرائیل ایران جنگ کا انجام کیا ہوگا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ذرا جلدی سے۔ آپ سے التماس ہے کہ گفتگو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے کومنٹس کے ذریعے حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ایران نے اسرائیل کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے دندان شکن جواب دیا ہے، تاپڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ تقریباً افواہیں ہیں کہ 1000 کے قریب وہ میزائل اور ڈرون استعمال کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ تباہی اسرائیل کے اندر، تل ابیب کے اندر، دارالحکومت کے اندر دھماکے سنائی دے رہے ہیں، اور اسرائیلی عوام وہ جو بینکر کے اندر اور بیسمنٹس کے اندر محصور ہو گئے ہیں، وہ نکل نہیں رہے اور وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کی اصل وجوہات کیا تھی، جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کو مغربی دنیا، امریکہ اور نیٹو، ان تمام کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ ایران اپنا ایٹمی پروگرام بالکل قریب ترین پہنچ چکا ہے بنانے کا ایٹم بم، اور اس سے پہلے کہ یہ کوئی ٹیسٹ کرے، دھماکہ کرے اور اپنے آپ کو ایک ایٹمی قوت ثابت کر کے اناؤنس کر دے، اس کا جو ایٹمی ری ایکٹر ہے، یہ پلانٹ ہے، پروگرام ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ لیکن ایران نے حالیہ ہی ایک ٹیسٹ کر دیا ہے ایٹم بم کا، اور اب آفیشیل اناؤنس ہونا ہے۔ اگر یہ اناؤنس ہو گیا تو ایران دنیا کی 8ویں ایٹمی پاور بن جائے گی اور مسلم دنیا کی دوسری ایٹمی پاور ہوگی۔ تو اس لیے حملہ کیا تھا کہ اس کو پہلے ہی ختم کر دیا جائے، لیکن اطلاعات کے مطابق اس وقت ایران کے پاس 9 سے 10 کے قریب ایٹم بم موجود ہیں، اور ابھی ہماری گفتگو کے بعد یا اسی دوران یا اس کے بعد کسی وقت بھی ایران اب اپنا میزائل خیبر
کا نام کا جو میزائل ہے اس کو بھی اسرائیل پہ داغ سکتا ہے۔ گزشتہ جو ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کی گئی اس میں 1000 کے قریب میزائل داغے گئے اور 150 کے قریب اسرائیلی تنصیبات کو ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور متعدد جگہ تباہی ہوئی ہے، دھماکے سنائی دیے گئے ہیں اور ان کی ویژول تصاویریں آ رہی ہیں، جس کے اندر ایئرپورٹس ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، ان کو تباہ کیا گیا ہے اور ایئرپورٹوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایران کی طرف سے جو دعوے آ رہے ہیں، امریکی ساختہ 3 جنگی طیارے ایران کی فورسز نے تباہ کر دیے ہیں، مار گرائے ہیں۔ یہ F-35 امریکی ساختہ اسرائیلی طیارے ہیں، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے مابین پاکستان نے رافیل گرائے تھے، انہوں نے F-35 امریکی طیارے مار گرائے ہیں۔ ایک خاتون پائلٹ گرفتار ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ ایک اہم فوجی کمانڈر بھی مارا گیا ہے اسرائیل کا۔ اور اسرائیل اس وقت اسرائیل کے اوپر ایران نے قیامت ڈھائی ہوئی ہے، اسرائیل پھنس چکا ہے پنگا لے کے، کیونکہ جس کا انہیں ڈر تھا وہ ایران نے کر دیا۔ ایران نے ہلکے پیمانے پہ صحیح اپنا ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے اور وہ ایک ایٹمی پاور بن چکا ہے۔ اب یہ جنگ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور ایران کے اسرائیل پر حملے نہیں رک رہے، بلکہ یمن سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور حزب اللہ بھی کر رہی ہے، جبکہ عرب ممالک، جتنے بھی خلیجی عرب ممالک ہیں، انہوں نے بے غیرتی کی ہے، بے غیرت بن چکے ہیں، اسرائیل کے سامنے لیٹ چکے ہیں۔ 200 کے قریب جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور وہ اردن، شام، عراق اور سعودی عربیہ کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ایران تک پہنچے اور انہوں نے بمباری کی، لیکن بمباری کر کے وہ چلے گئے، بمباری فضائی حدود تو انہوں نے استعمال کی، اس کے علاوہ ان عرب ممالک کے اندر اسرائیلی طیاروں نے ری فلنگ بھی کی ہے، ان کو فیول بھی دیا گیا ہے، سہولت کاری بھی دی گئی ہے۔ تو سوائے ایران کے تمام عرب ممالک اس وقت اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کر چکے ہیں، ان کے آگے لیٹ چکے ہیں، ان کو اپنا مائی باپ مان چکے ہیں، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے اور ایران چاروں طرف سے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے اور اس کو گھیر کے مارنا چاہتا ہے اور اپنی مضبوط ترین کارروائی کر رہا ہے۔ اسرائیلی حملے کے چند گھنٹوں بعد ایران نے سنبھل کر وار کیا ہے اور جس کا گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک، خصوصاً امریکی صدر ٹرمپ اب منتوں اور ترلوں پہ آ گئے ہیں محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عربیہ کے کہ آپ اس کو رکوائیں، لیکن کام محمد بن سلمان سے آگے نکل چکا ہے۔ تو کہنے کا مقصد، تہران کے اندر قابل توجہ بات ہے، موساد کا کیمپ پایا گیا۔ ایرانی سلطنت کے ریاست کے دارالحکومت میں موساد کا ناک تلے کیمپ ہونا اور وہ جو ایک زمینی ڈرون سے جو حملہ کیا گیا ہے وہ انہی اسرائیلی ایجنٹوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ تو ایران کو جہاں مسلم دنیا کے عرب بھائیوں سے غداری کا سامنا کرنا پڑا، وہاں اندرونی طور پہ بھی ایران کے اندر اسرائیلی موساد کے ایجنٹ موجود تھے، جن میں 5 کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک رہائشی عام پبلک کا رہائشی ایریا ہے، جس کے ایک فلیٹ کے اندر ایرانی آرمی چیف کا فلیٹ ہے اور دیگر ان کے جو جرنیل ہیں ان کے فلیٹ ہیں، اور وہ بالکل ایک کالونی ٹائپ ہے، اور وہیں ان کا جو ایئر ڈیفنس کا نظام بھی تھا، ریڈار سسٹم بھی تھا۔ تو ان ایجنٹوں کی مدد سے موساد نے اسرائیل نے کارروائی کرتے ہوئے سب سے پہلے ان جنرلوں کو ہٹ کیا ہے اور ڈائریکٹ میزائل ان کے فلیٹس میں جا کے لگے ہیں اور ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیفنس کا نظام تھا
ایئر ڈیفنس کا اس کو تباہ کیا ہے، ریڈار کو تباہ کیا ہے ڈرونز کے ذریعے اور میزائل کے ذریعے، پھر جا کے فضائی کارروائی کی گئی ہے، ایئر سٹرائک کی گئی ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک پیغام ہے ایران کے لیے بھی اور دیگر مسلم ممالک کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے، کہ موساد ایسا بھی کر سکتا ہے۔ عرب ملکوں کی تو بات مت کریں، خلیجی ممالکوں کی تو بات نہ کریں، لیکن ایران، ترکی، پاکستان جیسے اسٹرانگ طاقتور مسلم جو ملک ہیں، ممالک ہیں، ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارے جو ایجنٹ ہیں موساد کے، وہ کسی بھی ملک کے اندر کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو کارروائی کر کے ایک دم وہ غائب ہو گئے، لیکن 5 ایرانیوں کو جو موساد کے جاسوس تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھی عرب ممالک کی بغیرتی اور ایران کا وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ، ایران کی بہادری، ایرانی عوام کی جرت کہ ایئر فورس ایران کی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایران کی ٹوٹلی لڑائی ان کے میزائل اور ڈرونز کے ذریعے ایران کر رہا ہے، یا نیوی کی طرف سے کرے گا مزاحمت، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ یہ جو جنگ ایران کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کا انجام 1 ماہ پہلے جو پاکستان اور انڈیا کا جو تھوڑی سی جنگ ہوئی تھی اس کا یہ ہوگا، کیونکہ امریکہ نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو ہم امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے گا، اس کا دفاع کرے گا۔ اس کے علاوہ ایران نے بھی جن عرب ممالک کے ایئر بیسوں سے جہاز اڑے ہیں، جنہوں نے سپورٹ کی ہے، اور ان ممالک کے اندر اور خصوصاً برطانیہ، امریکہ اور جو یورپی ممالک کے اڈے ہیں جنہوں نے اسرائیل کی سپورٹ کی ہے، ان کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے، دھمکی دی ہے۔ ادھر سے اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی اور امریکہ نے بھی ایران کو بھی دھمکی دی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے پاکستان کو بھی دھمکی دی۔ تو اس کا انجام میں نے پہلے عرض کی، اگر یہ جنگ امریکہ بہادر نے دیکھا کہ ایران کا پلڑا بھاری ہے تو پھر وہ مختلف مسلمان ممالک کے سربراہان کو اور عالمی طاقتوں کو بیچ میں ڈال کر سیز فائر کرائے گا۔ اگر پلڑا اسرائیل کا بھاری ہوا تو یورپ اور نیٹو ممالک یہ سب اسرائیل کی سپورٹ کریں گے، لیکن اب خدشہ ہے کہ شاید اب اگلے آنے والے دور میں ایران کا یہ حملے جاری رہے تو ایران اپنا وہ جو میزائل استعمال کر رہا ہے خیبر، تو شاید ایران ایٹمی بم کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اب یہ ہوگا، یہ جنگ اگر زیادہ لمبی ہو گئی تو اس کے مضر اثرات ہوں گے۔ لمبی جنگ کے وجہ سے ایک نئی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوں گے، کیونکہ چائنا اور روس نے، رشیا نے بھی انٹری کر دی ہے اس جنگ کے اندر۔ انہوں نے ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا، اسرائیل کی مذمت کی، اور یہ جنگ پھیل سکتی ہے۔ یہ 2 میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک بلاک بن چکے ہیں، ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی اگر لمبی ہو گئی۔ اگر ایران اس طرح ہی لڑتا رہا اور ان کے حوصلے بلند رہے اور زیادہ سے زیادہ اسرائیل کا نقصان کرتا رہا تو پھر ٹرمپ ویسا ہی کرے گا جو پاک بھارت جنگ کے اندر کردار ادا کیا تھا، یعنی دوگلی پالیسی۔ پھر یہ منت ترلوں پہ تو آ چکا ہے، لیکن پھر یہ سیز فائر کی ریکویسٹ کرے گا، اقوام متحدہ کو ڈالے گا اور جنرل اسمبلی میں اجلاس ہوگا، اور ہو سکتا ہے ویٹو چائنا بھی کر دے، کیونکہ اب یہ ایک اقوام متحدہ کا بھی کندھا استعمال کریں گے جیسے کہ امریکی کرتے ہیں۔ تو اس کا انجام، اس میں ایران کی جو طاقت ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس پہ ہے۔ اگر ایران اس طرح ہی کرتا رہا حملے اور اسرائیل کا نقصان ہوتا رہا تو یہ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی، چند دنوں بعد عالمی طاقتیں سیز فائر کرا دیں گی، اور اگر یہ جنگ لمبی ہوئی تو پھر یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔